پاکستان میں آئے دن بچوں کے اغوا اور زیادتی کے واقعات سے والدین پریشان ہیں۔ شہر میں اس کے ساتھ زیادتی ہے، شہر میں اس کو پھینکا گیا۔ اگر پولیس نے کچھ کارروائی کی ہوتی، کچھ ڈھونڈا ہوتا تو اس بچے کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ مجرم کو سر عام سزائے موت دی جاتی تو یقیناً ہمارے باقی بچے بچیاں سب کے کافی حد تک محفوظ ہو جاتے۔ کتنے بچے اغوا ہو گئے ہیں، کسی کے جس کے اغوا ہوئے ہیں پتہ تو اسے ہے نا۔ 700-800 بچہ اغوا ہو گیا، کدی ہم غریباں دے بچے بھی کدی ملے نہیں۔ پاکستان میں روزانہ 11 بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں کی نسبت پاکستان میں بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 2016 میں ان واقعات میں 10% اضافہ ہوا تو 2017 میں وفاقی محتسب کی رپورٹ کے مطابق 4139 واقعات سامنے آئے اور 2018 میں ان واقعات میں 32% اضافہ دیکھنے کو ملا۔ گزشتہ برس اسلام آباد پولیس نے سینٹ کی خصوصی کمیٹی کو بتایا تھا کہ 5 برسوں کے دوران صرف وفاقی دارالحکومت میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے 300 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے۔ یہ اعداد و شمار وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر ان واقعات جن پر عزت بچانے کے لیے پردہ ڈال دیا گیا یا جو کسی بھی وجہ سے رپورٹ نہیں ہوئے انہیں شامل کیا جائے تو یہ تعداد 4 گنا زیادہ ہوگی۔ خطرے کی یہ ہولناکی یوں بھی ہے کہ پاکستان کی مجموعی آبادی کا 31% 14 سال سے کم عمر بچوں پر مشتمل ہے، لیکن بچوں کے تحفظ کے قوانین کے ہوتے ہوئے بھی بچے محفوظ نہیں ہیں۔ صرف قصور کے 10 کلومیٹر کے علاقے میں 300 سے زائد بچوں کے ساتھ یہ بیان کھیل کھیلا گیا، مگر ننھی زینب کے قاتل کے علاوہ کوئی مجرم انجام کو نہیں پہنچ پایا۔ قصور کی ہی تحصیل چونیا سے 4 بچے اغوا ہوئے، 3 بچوں فیضان، علی حسین اور سلمان کی ریزہ ریزہ ہوئی لاشیں برآمد ہوئی۔ ان ہولناک اور دردناک واقعات پر قوم کے نمائندے آنسو بھی بہاتے ہیں اور ندامت سے سر بھی جھکا لیتے ہیں۔ یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے؟ آج بھی جڑا والا میں بچی کا 7 سالہ بچی کا ریپ ہوا ہے، لوگ جا کے سب کچھ جلا رہے ہیں۔ What the hell is happening in Pakistan؟ مجھے اتنا دکھ ہے کہ میں کوئی وضاحت کوئی دلیل دے ہی نہیں سکتا۔ میں ہیلپ لیس ہوں۔ میں اپنے تئیں بھی میں نے وہ نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے، اسٹیٹ نے بھی وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے۔ یہ ندامت اور شرمندگی اپنی جگہ، لیکن سوال یہ ہے کہ قوم کے بچوں کو تحفظ کس نے دینا ہے؟ کیا بچوں سے جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے ان واقعات کی وجہ نظام انصاف کی کمزوری ہے، معاشرتی رویے ہیں، اخلاقی گراوٹ ہے، کسی نفسیاتی پرابلم کا نتیجہ ہے، یا پھر بچوں کی مبینہ ویڈیوز بنا کر فروخت کرنا باقاعدہ کسی دھندے کا حصہ ہے؟ نیوز آئی کے لیے ظہور اوان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی۔ آپ لوگوں کو کل تک تو ہم نئے سال کی مبارک دے رہے تھے اور آج بھی دیں گے، لیکن آج کیونکہ یہ سال کا آغاز ہے اور نئے نئے عہد کیے جا رہے ہیں اور یہ امیدیں رکھی جا رہی ہیں کہ اس سال انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ہم بہتری دیکھیں گے ہر چیز کے اندر، لا میکنگ کے اندر، رویوں کے اندر۔ ہم دیکھیں گے کہ واقعی قوانین کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، ادارہ جاتی اصلاحات بھی ہو رہے ہیں۔ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہمارے بچے جن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں، اگر وہی محفوظ نہ ہوں، فیوچر کیا ہے پھر؟ میں نے آج اپنی ٹیم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس سال کے آغاز کے لیے ایک ٹاپک یہ ضرور چنیں گے، ہمارے بچے، کیونکہ آئے روز جس طرح آپ نے رپورٹ میں دیکھا، اغوا کیا جاتا ہے ان ننھے بچوں کو، ان کو ریپ کر دیا جاتا ہے، ڈیڈ باڈیز واپس ملتی ہیں، آئے روز چونکا دینے والی اس طرح کی ہم کہانیاں سنتے ہیں، رپورٹ ہوتی ہیں، اور یقین مانیں ان میں سے تو میجورٹی رپورٹ بھی نہیں ہو رہی ایز وی اسپیک، ایون دو ہمیں اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں کہ ابھی بھی 35% جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے، مگر یہ صرف وہ رپورٹڈ کیسز ہیں۔ ملینز آف کیسز گو unreported every day and the fact remains کہ بہت سی مختلف ہم وجوہات بھی اس کی اپنی طرف سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید پاکستان میں سیکشل گریٹیفیکیشن کے آؤٹ لیٹس بڑے کم ہیں تو تھوڑے فرسٹریشن ادھر زیادہ ہوگی تو یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے جناب۔ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ بیسٹ سولوشن اس کی یہی ہے کہ مذہب کو اور پھیلایا جائے، مذہب کی بات کی جائے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، مدارس کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں جدھر بچوں کو جنسی طور پہ ہراساں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ارسپیکٹو کون سے ملک سے یہ کیس ہے، ارسپیکٹو کون سے طبقے یا کلاس سے یہ بات ہے، اشرافیہ سے لے کے نیچے تک یہ کیسز ہو رہے ہیں۔ بچوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے، بچوں کو اور جس طرح میں نے قصور کے واقعے کے اوپر بھی فیو منتھس اگو یہ بات کی تھی، کس طرح اٹس جسٹ کہنے واپس ریپیٹ کرنے سے بھی دل ایک دفعہ رک جاتا ہے کہ کس طرح ابڈکٹ کرنے کے بعد چھوٹے ننھے بچوں کی لاشیں ملی برہنہ، انکلوتھڈ، نیکڈ، ٹیشو پیپر کی طرح مچھڑے ہوئے، اسٹک ان کیوز۔
یہ چیزیں ہانٹ کرتی ہیں انسان کو. اور مگر دل واقعی پھٹتا تب ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی حرکت میں نہیں سسٹم میں آ رہا, نہ پولیس, نہ انتظامیہ, نہ ہی اعلیٰ قیادت. اب بات کریں گے کہ قوانین جو ہے نا وہ بھی پاکستان میں ایک اپنے تئیں ایک سولوشن نہیں ہے, قوانین کا بھی مسئلہ ہے. سو ہر سطح کی بات کریں گے, کہاں گھروں سے ہم بہتری لا سکتے ہیں اویئرنیس کے اوپر, اپنی بچوں سے بات کرنا سیکھیں, سمجھیں, نہ کترائیں, اسٹاپ بینگ الوف. کہاں اسکولوں کے اندر بھی ایجوکیشن امپارٹ کرنا ضروری ہے, کہاں لاز کے اندر کمی بیشی رہ گئی ہے, ان کو اس کو صحیح کرنا ہے, یقینی بنانا ہے. اسی کے اوپر آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ باری صاحبہ, سوشل ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں. امارہ سلیم صاحبہ سائیکالوجسٹ ہیں. دو ایسے مرد حضرات ہمارا آج ساتھ دیں گے جنہوں نے یہ دکھ جو ہے بہت اپ فرنٹ اور قریب دیکھا ہے, جنہوں نے, ایک نے اپنی بیٹی کھو دی, ایک نے ابھی حال میں اپنا بیٹا کھو دیا. مشکل ہوگا ان سے بات کرنا, مگر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی زبانی خود سنیے. کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اب کیا سوچتے ہیں کہ کیسے کون سے اقدامات کیے جا سکتے تھے. آج کل آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کو ایز پیرنٹس کیا کیا پریکاشنز لینی چاہیے فار آر کڈس. سو ود اے ویری ہیوی ہارٹ میں ویلکم کروں گی مختار راٹھور صاحب کو. عمر اللہ جنت نصیب کرے, ان کے والد ہیں 4 سال کا عمر, جو 21 دسمبر کو غائب ہو گیا, اغوا کر لیا گیا تھا, اور 24 دسمبر کو اس کی لاش ملی. یہی ننا عمر جس کی ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, کسی میگزین سے تصویر نہیں ہے, جسٹ انکریڈبلی بیوٹیفل چائلڈ. یہ ان کے والد ہیں مختار صاحب اور زینب کے والد, زینب قصور کی زینب, ہماری اپنی بچی, پوری قوم کی بچی بن گئی ہے. زینب کا بھی اب کوئی, اللہ اسے بھی جنت نصیب کرے, اس کے والدین کا بھی اب کوئی تعارف جو ہے وہ نہیں دینے کی ضرورت, انفارچونیٹلی فار آل دا ٹریجک ریزنز. محمد امین صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. مختار صاحب, آپ سے آغاز کروں گی. میں پہلے ہی آپ سے معذرت کرتی ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے ادھر آنے سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے, یہ ادھر آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے بات کرنا, مگر میں کوشش اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ماں باپ دیکھ رہے ہیں, اٹس اباؤٹ ٹائم, وقت آ گیا کہ اب ہم کھل کے بات کریں. آپ کہاں تھے, عمر کیا کر رہا تھا جب اس کو کڈنیپ کیا گیا 21 دسمبر کو؟ 21 دسمبر کو شام عصر اور مغرب کے درمیان میرے بیٹے کو گلی میں باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, جو باقی اس کے بہن بھائی تھے, جو کزن تھے, ان کے ساتھ. میں آؤٹ آف سٹی تھا اور مغرب کی اذان ہو رہی تھی, اٹک میں تھا میں, تو مجھے بیٹی بار بار کال کر رہی تھی. میں نے اس کو پھر میسج کیا کیا بات ہے, تو اس نے پھر میسج مجھے کیا کہ پاپا عمر نہیں مل رہا. تو میں نے پھر اس سے بات کی, کال کی, تو کہنے لگی کہ آدھے گھنٹہ ہو گیا ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں, باہر گلی میں کھیل رہا تھا, باقی بچے سارے اندر آ گئے, مغرب کی جب اذان ہو گئی ہے, تو عمر ابھی تک نہیں آیا. تو میں نے امیڈیٹلی اسی وقت پھر یہ محلہ جدھر آپ رہتے تھے بڑا کلوز نیٹ محلہ تھا, ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے, میرے بچوں کو سارے جانتے ہیں, مجھے سارے جانتے ہیں. تو یہ سڑک کے اوپر معمول کی بات ہے کھیلنا؟ جی بالکل, یہ عصر سے مغرب کے درمیان بچے باہر اپنے گھر میں جو گلی ہے اسی گلی میں کھیلتے تھے. اس کے ساتھ باقی بھی تھے اور یہ بھی تھا, اکیلا نہیں تھا, باقی بچے بھی اس کے ساتھ تھے. اور کڈنیپ کرنے والا تعجب کی بات ہے آپ کا رشتہ دار ہے؟ ہاں, وہ فیملی سے ہے ہمارا, بالکل ایکسٹینڈڈ فرسٹ ڈور نیبل ہے, بالکل. اور گھر ساتھ ساتھ ہے. یہ بچہ اس کے ساتھ بہت مانوس بھی تھا, بہت اٹیچ تھا. حمزہ بھائی, ہم جب اس کی گاڑی آتی تھی تو یہ ایک دم اوپر سے نیچے آتا, حمزہ بھائی کرتا تھا. اس سے پہلے بھی اس کو مارکیٹ لے جاتا تھا. اور وہ اس نے پولیس کو انکشاف کیا کہ جب ہم نے یہ پلان بنا لیا تو 1 مہینے سے پھر میں اس کو زیادہ اپنے ساتھ اٹیچ کر رہا تھا. کبھی بسکٹ لاتا, کبھی ٹافی لاتا, کبھی کوئی چیز دیتا, اس کو اٹھا کے گلی میں پھرتا رہتا, تو بہت زیادہ اٹیچ تھا. اس دن بھی میں نے باقی اس کے اپنے بہن جو چھوٹے بھائی تھے وہ بھی عمر جتنے تھے, تو ان کو اس نے اندر بھیج دیا. خود شادی شدہ نہیں تھا, ماں باپ کے ساتھ رہ رہا تھا؟ جی ماں باپ کے ساتھ رہ رہا تھا.
फरजाना बारी साहिबा, ये अमूमन बड़े जान पहचान वाले लोग होते हैं जो बच्चों को अगवा कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और फिर बाद में वेदर इट्स अ मर्डर और अ रेप, यूजुअली ये बच्चे जो हैं ये आशना होते हैं और इन लोगों को जानते हैं, चाहे ये रिश्तेदार हों, करीबी या एक्सटेंडेड, या घर के मुलाजमीन हो, या कोई नेबर हो, या पड़ोसी। यानी कि देखो महर, सबसे पहले तो ज़ाहिर जो बैठे हैं वालिदैन, मैं उनसे बहुत ही अफसोस करना चाहूँगी, कोई अल्फाज ही नहीं है उनकी तसल्ली के लिए। देखें, जहाँ तक सेक्सुअल अब्यूज़ की बात होती है कि बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करना, उसमें तो ज़्यादातर देखने में ये मुशाहिदे में यही आया है कि ज़्यादातर अपने जानने वाले लोग होते हैं जिनसे बच्चे मानूस होते हैं और उनका एक्सेस होता है, वो बच्चों तक, बच्चे जो हैं वो उन तक उनका एक्सेस होता है और वो अक्सर वाइल इस तरह के जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है। लेकिन जो जी बिल्कुल, और लेकिन ये जो अगवा और रेप का जो मामलात अब हो रहे हैं, जो कि जैसे बच्चों को अगवा किया जा रहा है तावान के लिए या जो एक सेक्सुअल उसके लिए रेप के लिए या उनकी कोई वीडियो बना के उसका जो माफियाज जो इस वक्त बहुत इसकी भी एविडेंस है कि कुछ इस तरह कसूर के अंदर कि ये कोई इक्का दुक्का वाक़यात की बात नहीं है, मतलब कुछ माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं जो बच्चों की वीडियोज़ बनाते हैं, फिर उसकी एक डिमांड मौजूद है हमारे इस माशरे में कि बच्चों की वीडियोस बना के फिर वो उसको बेचा जाता है। तो वो जो है वो नॉट नेसेसरीली कि वो बच्चों के कोई जान पहचान वाले हों, उसमें वो लोग भी अब शामिल हैं। वो तो एक नेटवर्क है पूरा, वो एक पूरा जी वो एक नेटवर्क है जो ऑपरेट कर रहा है। तो बेसिकली तो महर मतलब हमने एक ऐसा माहौल अब हमारे समाज में बन गया है ना कि हम एक बीमार माशरा बन चुके हैं और वो तमाम मुझे गिव मी अ सेकंड, ये बीमारी जो है मुआशरे के अंदर, मैं इसकी रीजंस पे आऊंगी, मगर हमारा सलीम साहिबा इस बात के ऊपर आप थोड़ा एक्सपैंड करना चाहेंगी कि यूजुअली जिनको हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं एज पेरेंट्स, माँ बाप की हैसियत से लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, जिस पे लीस्ट शक करते हैं, इनका केस जो है मुख्तार साहब का, ये 21 साल हमजा इनका एक्सटेंडेड रिलेटिव था, लीस्ट एक्सपेक्टेड। जिस तरह आपने सुना कि उमर बहुत ट्रस्ट भी करता था, उसे कभी मिठाई दे रहे हैं, उसके साथ खेल रहा है, उसके तो एक इशारे पे उमर ने उंगली पकड़ी और साथ चला गया। और ये बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से पढ़ा हुआ है ये 21 साल हमजा। तो आई मीन इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द माइंडसेट, यानी कि ये सिर्फ एक तबके के साथ नहीं हो रहा, और ये जनरली माँ बाप के लिए बताइए, क्या वाकई लीस्ट एक्सपेक्टेड के ऊपर भी हमें इतना अलर्ट होना चाहिए? और बच्चों को भी बताएं। सही कह रही है महर, इट डजंट डिपेंड कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से जो परपेट्रेटर जो फेंडर है वो बिलोंग करता है, बल्कि वो ये आपको ये हर जगह मिलेंगे, हर सोसाइटी के हर तबके में मिलेंगे। फैमिलीज़ में होंगे, एजुकेटेड फैमिलीज़ में होंगे, अनएजुकेटेड फैमिलीज़ में होंगे, टीचिंग एरियाज़ में होंगे, हॉस्पिटल्स, डिफरेंट फील्ड से प्रॉपर प्रोफेशनल पीपल भी होंगे जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। अब यहाँ ये बात नोट करने की है कि वो फैमिली के अंदर से ही ज़्यादातर ये केसेस मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि जो ऑफेंडर होता है वो ईजी टारगेट को ढूंढता है। ऐसा कौन सा विक्टिम मेरा जो मुझे ट्रस्ट करता है, जिसको मैं ईजिली लूर कर सकता हूँ, या वो मेरे साथ अकेले में जाने को तैयार होगा, और वो ऑब्वियसली आपका कोई रिलेटिव ही हो सकता है। आजकल इतनी अवेयरनेस है कि कोई बच्चा किसी स्ट्रेंजर के साथ बहुत कम चांसेस होते हैं कि उठ के चला जाएगा, यूजली जानने वाले ही के साथ जाएगा। तो जो ऑफेंडर होता है दैट उनका माइंड ऐसा होता है कि दे एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स इट, दे काइंड ऑफ, और वो वीकनेस भी जानते हैं, और कभी कभार तो ये भी होता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस जहाँ सबसे ज़्यादा उनको लग रहा है कि कम होंगे, वहाँ वो अपना टारगेट ढूंढते हैं, जहाँ कोई बोलेगा नहीं, या कोई ऐसा ख़ानदान होगा जिसका उनको पता है कि वो शायद इतना ज़्यादा स्टैंड ना लें, या आउट ऑफ शेम वो पब्लिक में इस चीज़ को इतना ना लेके जाएं, या नीचे ब्रश इट अंडर द कारपेट वाला काम कर दें। तो इस मेन रीज़न यही होती है। ये मोहम्मद अमीन साहब, क्या इमरान जो ज़ैनब की उंगली पकड़ के उसके ले गया था, क्या ज़ैनब जानती थी उससे, देखा हुआ था उससे, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसने नहीं देखा था ना उसको जानते थे। ये हमारा मतलब मोहल्ले में जरूर आते थे, लेकिन उसका घर काफी हमसे दूर था और उस गली में खाना खाना जाना भी नहीं था, नहीं कोई ऐसा सिखला नहीं था। बस अलग बच्ची काफी इस तरह के चीजें के वाक़ा के न्यूज़ चाहते थे, बेटी को अवेयरनेस नहीं थी। ये जो लास्ट वाक़ा आ गया कायनात वाला, तो बेटी जानवर ने खुद आगे जा गया, स्कूल से पता चला उसको कि बच्ची को दही लेने का बच्ची को ले गया, कायनात बच्ची का नाम उसको ले गया, उसने मैं खुद बताया। और
بس مختصر یہ ہے کہ میرے یہ اس کو ٹیب اس نے اس طرح لیا کہ ہم عمرے پر گئے ہوئے تھے، اس نے بچے کو یہی کہا کہ آپ کے والدین کو بلانے کے لیے وہ عمرے کر کے آپ نے وہ اس طرح نا ٹیب ہوگی اس کے ساتھ. مختار صاحب دو باتیں سیکھی نا، ماں باپ کی بھی اویئرنیس ہو کہ یہ نہ سمجھو کہ ٹرسٹ کر سکتے ہو تو صحیح ہے، نہ ملازم پہ، نہ رشتہ دار پہ، نہ کسی پہ. بچوں کو بھی بس اتنا بھی پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ نہ دیں کہ آل از گڈ، سب کچھ صحیح ہے، ان کو بھی ایک اویئرنیس دیں کہ بھئی نہیں کسی کے ساتھ اکیلے نہیں جانا. آپ کے کیس میں یہ حمزہ ایکچولی پیسے چاہ رہا تھا، یہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہ رہا تھا، یہ اغوا برائے تاوان کا کیس ہے. جی پولیس کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ پلان بنایا تھا کہ 25 لاکھ روپے لیں گے ان سے. اس کے لیے 3 سمز انہوں نے لے لی تھی، 3 موبائل ڈیفرنٹ میں ڈال کے اپنے 3 دوستوں سمیت 4 آدمیوں نے یہ کام کیا. 4 آدمی نے قریب ایک گھر خرید لیا تھا، قریب ہی کوئی 1.5 کلومیٹر ہم سے دوسری گلی میں ایک گراؤنڈ پورشن انہوں نے کرائے پہ 2 مہینے سے لیا ہوا تھا. جب سے پلاننگ کی ہے 2 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی. 2 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو بھی ہم نے کوشش کی تھی، جمعے کو اس کے پاپا آگے تھے تو بس ہم نہیں اٹھا سکے. اس کو یہ کیوں لگا کہ آپ اس کو اتنی بھاری بھرکم قیمت دے سکیں گے؟ اس نے کوئی اس کے اوپر ہوم ورک کیا تھا، کوئی ریسرچ کیا تھا، یا جس طرح فرزانہ باری بھی کہہ رہی تھیں اور ہمارا صاحبہ بھی کہ یہ ایک ایزی اس کو دیکھتے ہیں، ایزی ٹارگٹ؟ بس وہ کہتا ہے کہ میں جیلس بھی تھا، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا اچھا کھانا پینا ہے، ان کے بچے اچھے پڑھتے ہیں، اچھا سیٹ اپ ہے، تو اس وجہ سے بھی کہ ان سے پیسے نکل آئیں گے اس لیے ہم یہ کارروائی کرتے ہیں. اور جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو تب یہ ساتھ ہی تھا ہر جگہ؟ یہ ساتھ تھا، بالکل ساتھ تھا. یہ ظالم جب ہم چیخ رہے تھے، مر رہے تھے، رو رہے تھے، تو کبھی میری مسز کو کہتا آنٹی آپ کچھ کھا لیں، ابھی کچھ پی لیں، کبھی مجھے آ کے پانی دیتا انکل آپ. اس کو اتنا ترس بھی ظالم کو نہیں آیا کہ اس کو تو مار دیا، یہ ماں باپ بھی مر جائیں گے. اس نے ذرا اس کا بھی کیئر نہیں کیا، اور بالکل فرنٹ لائن پہ جدھر جو کوئی کہتا یہ سب سے پہلے میری بات BCC اس کے پاپا بھی میرے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو اس سے بات ہوئی میری مسز کی. اس نے اس کے موبائل پہ فوراً کال کی کہ حمزہ عمر نہیں مل رہا، کہیں تیرے ساتھ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں آنٹی میرے پاس تو نہیں ہے عمر، میرے ساتھ تو نہیں ہے. ہماری چیخو پکار دیکھ کے بھی اس کو ذرا بھی ترس نہیں آیا، اور وہ بالکل فرنٹ پہ پھر بھی تلاش کرتا رہا، 3 دوستوں کو ساتھ رکھ کے. پھر 21 22 23 24 تک ہمارے 4 دن رات دن جو قیامت ہمارے اوپر ٹوٹی پورے فیملی. اس نے جاتے ہی عمر کو ہاتھ پاؤں باندھ دیے یا رکھا ہوا تھا آرام سے؟ نہیں جو کہتے تصاویر نکلی ہیں وہ اس نے بتایا کہ یہ چھوڑ کے واپس آ گئے، دوسرے لڑکے کو اس کے پاس چھوڑا، تو عمر بہت تنگ کر رہا تھا. 9 بجے وہ کہہ رہا کہ سو گیا، 2 بجے پھر جاگ گیا. 2 بجے جب جا رہا تو وہ رو رہا تھا میرے پاپا کے پاس لے جا، حمزہ بھائی کے کدھر ہے، حمزہ بھائی کو بلاؤ. چونکہ وہ لڑکا دوسرا اجنبی تھا، یہ تینوں اس کے جاننے والے تھے عمر کے بھی، تو جب یہ تینوں نہیں تھے تو اس نے وہ شور ڈالا. تو پھر وہ لڑکا کہہ رہا ہے اپنے بیانات میں کہ میں اس کو بے ہوشی کے قطرے پلاتا رہا، میں اس کو بے ہوش کر رہا تھا، پھر بھی بے ہوش نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے اس کو مارا بھی، میں اس کو بھی مار کے پھر سلام لے کر وہ سویا نہیں، صبح تک نہیں سویا. پھر وہ کہتا ہے کہ 10 بجے پھر اب یہ واپس آئی، انہوں نے کہا جی کہ پولیس بہت آ گئی ہے، چونکہ ان کو پتا تھا پولیس آئی ہوئی ہے، ہر طرف سے ہم باہر ادھر ٹارگٹ. پولیس نے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا؟ جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس کو ٹارگٹ پہ نہیں لے جا سکتے جہاں پہ ہمیں لے جا کے ان سے تاوان مانگنا تھا. تو پھر ہم نے یہ پلان کیا جی کہ اب اس کو مار دیتے ہیں، اور مار کے تو ہم اپنی جان بچا لیں گے، اس کو کہیں ضائع کر دیں گے. پھر انہوں نے اس کے منہ پہ، کیونکہ پولیس کا گھیرا تنگ ہو گیا ہے، انہوں نے ٹیپس لگائی، دونوں اس کے پاؤں باندھے، آپ نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹیپ کے ساتھ باندھے. پھر منہ کے اندر کہتے پھر بھی وہ ٹیپ کھول گیا. انکشاف انہوں نے کیا، پولیس ہمیں بتا رہی ہے کہ انہوں نے پھر کپڑا ڈالا اس کے منہ کے اندر، منہ کے کپڑا ڈال کے پھر اوپر سے ٹیپ لگا. پھر انہوں نے زندہ الماری کے اندر جو گرم کوٹی لگی ہوئی تھی اس کی، جب گرم تو وہ بھی انہوں نے اتار لیا. کہتے ٹیپ اس کے اوپر نہیں چڑھ رہی تھی، اس لیے ہم نے کوٹی بھی. یہ دوسرے دن کیا 22 تاریخ کو انہوں نے یہ کاروائی اس کو کر کے پھر الماری میں پھینک دیا. اب وہ 3 دن تڑپتا رہا، کس وقت مرا کیا ہو مجھے بتائیں نا. زمین پھٹ کیوں نہیں گئی اس وقت اس معصوم کو؟ اس کی چیخیں کہاں تک گئی ہوں؟ اس نے کیا سمجھا ہوگا کہ میں، کہ اس کو تو موت کا بھی نہیں پتا ہوگا نا بچے کو کہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا. ہمارا تو پوری فیملی کا سب سے چھوٹا تھا، بہت لاڈلا تھا بہن بھائیوں میں. میرے ساتھ اس کی بہت اٹیچمنٹ تھی، بہت زیادہ. جو میں اس آفس کے لیے تیار تھا سب سے پہلے میرے ساتھ اٹھتا تھا. اسکول گوئنگ تھا. ابھی 23-24 دسمبر کو اس کے دسمبر کی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسکول میں ہونے تھے. اس کی چھٹی 24 کو ہونی تھی، جو سرمائی ہوتی ہے چھٹیاں دسمبر کی، 24 کو اس کی چھٹی ہوئی. اس کی وہ کتابیں ابھی تک اسکول بھی نہیں جا سکتے. اتنا انہوں نے ظلم کیا. یہ گولی مار دیتے تو ہمیں خاندان کو اتنا صدمہ نہ پہنچتا.
لیکن اس کو وہ جو کمرہ وہ پورشن ہے جب ریکوری کی ہم ساتھ کے تو وہ بالکل آخری کونا ہے. وہ ویسے بڑا بندہ میں اندر جائے تو خوف سے اس کا دل پھٹ جاتا ہے, وہ وہاں سے آواز باہر نہیں آ سکتی. 22 کو رات بھی ہم تلاش کرتے رہے, 21 کو صبح پھر 8 ساڑھے 8 بجے اس گلی میں اس گھر کے آگے میں 10 منٹ میں چیختا رہا, میں روتا رہا. میرے ساتھ باقی گلی کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا ادھر کوئی بچہ تو نہیں کسی کو ملا, کسی نے دیکھا تو نہیں. اگر میرا عمر آگے فرنٹ والے کمروں میں ہوتا نا میری آواز سن کے بولتا. اب وہ بالکل آخری کمرے میں انہوں نے رکھا ہوا تھا. جب پتا چلا کہ یہ گھر میں پٹا ہوں کہ صبح میں 8 بجے اس گھر کے پاس پہنچ گیا تھا. اسی گھر کے آگے اسی گیٹ کے آگے میں 10 منٹ رہا ہوں, لوگوں کو پوچھتا رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ایک مسجد تھی, اس میں دوبارہ پھر ہم نے اعلان کروایا. جو باقی بھی محلے دار تھے وہ بھی میرے ساتھ کافی دیر تک پھر وہ تلاش کرتے رہے, وہ بھی روتے رہے. اب یہ مجھے کیا پتا میری تقدیر, میری جان اس گھر کے اندر اس کی نکل. وہ تینوں لڑکے ادھر سے ہی پکڑے گئے اور حمزہ تب کہاں تھا؟ وہ چاروں ادھر سے پکڑے گئے. چاروں ادھر ہی تھے تب چاروں پولیس نے چھاپا مارا ہے؟ نہیں, اس وقت اس گھر میں کوئی نہیں تھا. وہ اس کو مار کے ختم کر کے یہ واپس آ گئے, اس کو ختم کر دیا. کہاں سے پکڑا ہے ان کو؟ یہ اپنے گھروں سے ان کو پکڑا, گھروں سے ان کو پکڑا. حمزہ کے اور یہ سارے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے بچے تھے؟ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں. نہیں یعنی کہ جس طرح آپ کا رشتہ دار حمزہ جو تھا اس کے خاندان کو تو آپ جانتے ہیں, باقی بھی پڑھے لکھے لڑکے تھے. پڑھے لکھے, میٹرکلیٹ ہے سارے, میٹرک تک پڑھے ہیں, میٹرک کیفے تک پڑھے. ایک پولیس والا ظفر ہے, اس کا بیٹا جو ہے وہ بھی ہماری گلی میں ہے, 10 سال سے ہمارے ساتھ وہ بھی رہ رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ بھی اس کا فادر بھی گورنمنٹ امپلائی ہے, جو اسد ممتاز ہے, وہ بھی ہماری گلی میں ہے. اور تیسرا وہ جو لڑکا وہ تھوڑا دور ہے, اس کا گھر قریب نہیں. یہ سارے پڑھے لکھے لڑکے, کوئی میں ایسا نہیں ہے. حمزہ تو بہت اچھے اسکولوں میں پڑھا, بہت اچھے اسکولوں میں پڑھا. یہ اس طرح کے محمد امین صاحب, مختار صاحب کو تو پولیس کا تعاون اچھا ملا. قصور میں ان سارے واقعات میں انتظامیہ اور پولیس کے اوپر بہت انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ پرومپٹلی یا فوری طور کے اوپر ایف آئی آریں نہیں کاٹی جاتی یا ہیلپ نہیں ہوتی. جبکہ میں کہیں پڑھ بھی رہی تھی کہ اسٹیٹسٹکلی ایز ویل 24 گھنٹے سے لے کے 48 گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں ایک بچے کو ریکور کرنے میں. اس کے بعد چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کہ بچے کو مار دیا جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے نا تو تکلیف بھی بڑھتی جاتی ہے اور خدشات بھی بڑھتے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا, انہوں نے کچھ کھانے کو دیا نہیں دیا, کیا چل ہوتی ہے. ایک لمحہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. امین صاحب, پولیس اور انتظامیہ کے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے قصور میں؟ کیا لوگ جی قصور میں جب یہ چونیاں والا بھی واقعہ ہوا نا تو وہاں میں جاتا رہا, وہ سارا معاملہ دیکھا تھا, آگے سارا اس کو تھرو میڈیا بھی ہمیں دیا. قصور میں کچھ بچوں کے معاملے میں اسپیسیفک کہہ سکتا ہوں کہ پولیس کا رویے میں تبدیلی آئی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے خصوصی نوٹس لیا کہ قصور کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اس معاملے میں. یہاں پر بھی چائلڈ پروٹیکشن سے والے ہوئے اویئرنیس پروگرام بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ سارے اپنی جگہ پر ہیں. جب تک یہ جو سزا کا ہمارا جو سلسلہ ہے نا, عدالتی سسٹم وغیرہ جو بھی ہے, اس میں بہت زیادہ نقائص اور کمیاں ہیں. اور فیصلہ نہ تو جلدی فیصلہ بھی ہوتا ہے, پروسیکیوشن کا سسٹم جو وہ بھی بہت دیر کر دیتا ہے. اس میں بھی کہہ لو کہ پروسیکیوٹر کورٹ میں سبمٹ کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. آپ کا کیس دیکھیں نا زینب, میں نے کہا ہم سب کی بچی بن گئی, ہم سب کے دل کلیجے پھٹ گئے کیونکہ ہمیں لگا یہ ہماری بچی ہے. مگر اس طرح کے باپ جس طرح میرے سامنے بیٹھے, مختار صاحب جیسے باپ بھی ادھر موجود ہیں جس کی اونرشپ کسی نے نہیں لی. بارکھو میں کسی نے اونرشپ نہیں لی, کسی نے بات نہیں کی, عمر کو کسی نے اپنا بیٹا نہیں بنایا. وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے سوچ کے کہ یہ, میں نے ابھی ان سے پوچھا کہ آپ نے لائرز کیے ہیں, کہتے نہیں کیے ابھی تک, کہاں سے کروں. جی میرے پاس تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے پاکستان کی جنہیں لائق پینل سے صدور سے ہر بار کے 50 بار کونسل پاکستان اور بار کونسل لاہور آئی, وہ سب کے سب آئے. ایون چیف جسٹس جو سابقہ ریٹائر ہیں اس وقت وہ خیر ہوئے تھے, انصاف گروپ بنایا جنہوں نے اپنا چیف جسٹس, وہ بھی سارے سب آپ کا وہی کہنا نا, آپ کا کیس تھوڑا الگ تھا. مگر اس طرح کے باپ جو بے بس اور اپنے آپ کو, کیا عمر لاوارث تھا, کیا اس ملک میں کوئی ریاست اس کی اونرشپ نہیں لے رہی؟ فرزانہ باری صاحبہ مجھے یہ بتائیں, ہمارے لاز کا بھی کچھ مسئلہ ہے نا. میں دیکھ رہی تھی 14 سے کم عمر کے اندر کوئی بھی اگر کڈنیپنگ ابڈکشن ہو اور اس کے بعد if that leads to rape or a murder تو وہ سزائے موت ہے انڈر سیکشن 364A. مگر پھر ایک اور کوڈ
کوڈ ہے 376, اسی کوڈ کا سیکشن 376 کہتا ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ہے اگر کسی مائنر کا ریپ ہو جائے. تو یعنی کہ اگر آپ ان دونوں کو ساتھ دیکھیں یہ تو دیٹ مینس کہ آپ ارج کر رہے ہو ابیوزر کو کہ مار ہی دو بچہ, اس کو ویسٹ ہی کر دو, جس طرح مختار صاحب نے کہا ہے کہ کہیں یہ کل کو زندہ مل گیا تو یہ ہمیں ہماری پہچان نہ کر لے اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. نہیں دیکھیں, سزائیں تو ظاہر سخت سے سخت سزائیں تو اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ کوئی اس سے خوف پیدا ہو اور اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں اس طرح کی جرائم سے باز رہیں. مگر ہمارے ہاں تو ظاہر وہ سزا ہوتی ہے. نہیں وہ میں آپ کی بات نہیں وہ میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں, جو آپ بات کر رہے ہو کہ اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بچے کو مار ہی دیا جائے تاکہ, کیونکہ ظاہر وہ ایک ولنریبل ہوتا ہے, وہ اس صورت میں وہ ایک پاسبلٹی اس چیز کی تو وہ ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر اس کے اندر آپ سزا کم بھی کر دیں تو تب بھی شاید یہ ہو کہ وہ بچے کو ماریں گے نہیں, کیونکہ اکثر ظاہر ہے کہ جو سیکچول ابیوز میں اگر بچہ چھوٹا ہے تو ویسے ہی زیادہ چانسز تو یہی ہوتے ہیں کہ بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتی ہیں, صحت کے حوالے سے جو مسئلے مسائل بچوں کے جنم لیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک سزا کی بات ہے اس سے زیادہ بات یہ ہے مہر کہ سزائیں ملی کتنوں کو ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہی جو ہم رپورٹڈ کیسز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہر سال بڑھ رہے ہیں, لیکن ہمیں سوائے زینب کے کیس میں ہمیں کوئی سزا ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی, یا اگر کوئی سزائیں ہوئی بھی ہیں تو پھر اس کی اس طرح سے تشریح نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے. فار انسٹنس آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے؟ مختار صاحب جیسا بندہ اب یہ پرسو کرے گا کیس کو, یہ 4 21 22 سال کے نوجوان اندر ہیں جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, مگر یہ بھی تو ٹرائل ایکسپینڈ ہو سکتا ہے فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ پھر بھی شاید ایکویٹل ہو جائے. دیکھیں جہاں تک میں ابھی تک فالو کر رہی ہوں قصور کا جو کیس ہے, قصور کے پورے اس واقعہ کے اندر آج بھی 4 یا 5 لوگ ہیں جو کہ جن کو مطلب جو کہ جیلوں میں ہیں, باقی تمام کے تمام لوگ چھٹ گئے. اور قصور کے اندر جن لوگوں نے جو کمپلیننٹ تھے ان کے حوالے سے آئے دن مجھے وہاں سے فون بھی آتے ہیں کہ وہاں ان کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ ظاہر ہے کہ لوگ کبھی بھی دوبارہ سے یہ ہمت نہیں کریں گے کہ وہ رپورٹ کریں. تو وہاں پہ بھی جس طرح کا آپ دیکھیں کہ کتنا اس کے اوپر فوکس تھا, اور وہ پورا شہر جو ہے اس کے اندر جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, جس طرح سے اس کو مطلب ایک اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس شہر کو, کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مافیاز ہیں وہاں پہ جو سال ہر سال سے وہ کام کر رہے تھے. لیکن آپ دیکھ لو کہ جو سزائیں ابھی تک مطلب وہ جیلوں میں ہیں, ابھی تک ان کو جو ہے وہ پراپر ان کے وہ سزائیں نہیں ہوئی ہیں کیونکہ وہ آگے اپنے کیس وہ کر رہے ہیں. لیکن باقی تمام لوگ چھٹ چکے ہیں, صرف 4 لوگ ہیں, صرف 4 لوگ ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں. جی فرزانہ جی, آپ کو تعجب نہیں ہوتا اس ملک کے اندر خصوصی کابینہ کے اجلاس ہو جاتے ہیں اہم ایشوز کے اوپر, نواز شریف کو باہر بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے, ایکسٹینشن دینی ہے کہ نہیں دینی, کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے, پورے کے پورے ادارے ہل کے رہ جاتے ہیں, خصوصی سماعتیں ہو جاتی ہیں, لائک ڈھانچہ پورا ملک کا ہل جاتا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں یہ تو بڑی خوفناک بات ہے, یعنی کہ ادھر nobody is even worried or cares a damn کہ ان کو پنشمنٹ ملے, وہ باہر نکلے کل کو اور دوسرے بچوں کو ابیوز کریں, کڈنیپ کریں, ریپ کریں. دیکھو مہر, یہ ملک تو جو ہے نا یہ پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک تو ہے نہیں, یہ چند ہزار یہ اشرافیہ کا ہی ملک ہے جو آپس کے اندر ان کی جو بندر بانٹ جو ہے وہ جو ایک پولیٹیکل پاور کی جو ایک سٹرگل ہے اس کے اندر یہ سارا آپ دیکھیں کہ وہ سارے فوکس انہی پہ ہے, اور یہ انہی کی جو ان فائٹ ہے اس کے اوپر پورا ملک میڈیا کو بھی انہوں نے لگایا ہوتا ہے. باقی جو عوام کے مسائل ہیں اس کے اوپر تو کوئی توجہ نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے وہی جو میں پہلے بھی بات کرنے لگی تھی کہ کیوں ہمارے ہاں مطلب ایک پورا ایسا ہم نے سماج میں ایسی وہ ساری وہ چیزیں ہم نے اکٹھی کر دی ہیں جو کہ جس کے اندر کوئی بھی جرائم جو ہیں وہ بہت اب وہ پل بڑھ رہے ہیں. ایک بیمار جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ذہنیت بننے کے لیے جس قسم کا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے سماجی حوالے سے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, تعلیم کی کمی ہے, سیکچول فرسٹریشن ہے, رول آف لا نہیں ہے, جنگل کا قانون ہے, کوئی آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کام نہیں کر رہا ہے, غریب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, تو پھر اس کے اندر تو ہر طرح کے جرائم جنم لیتے ہیں. اور جب جرم جو ہے وہ جرائم جنم لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو سب سے کمزور طبقے ہوتے ہیں, جس میں بچہ سب سے کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, بچے ہو گئے, عورتیں ہو گئی, پھر آپ دیکھیں کہ پھر جو کمزور اور پسماندہ طبقات ہوتے ہیں پھر انہی کے اوپر وہ جو ہے جو ظالم ہوتے ہیں وہ انہی کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں.
ریسنٹلی 7 سال کی بچی کو گلا گھونٹ کے مار دیا گیا جب اس کے 18 سال کے انکل نے اسے ریپ کر دیا, اس کے بعد اس کو مار دیا گیا, اور اس کے اندر 2 پولیس آفیسرز بھی ملوث تھے. یہ ایک کہانی آپ کو بتا رہی ہوں. اس ملک میں تو آپ کے محافظ بھی لٹیرے بن جاتے ہیں نا, اینڈ نتھنگ, اینڈ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو جدھر ہم نے دیکھ لیا کہ لیگل اور جوڈیشل سسٹم شاید افیکٹولی ہماری اولاد, ہمارے بچوں کا خیال نہیں رکھ رہا, مجھے آپ بتائیے کہ ایز اے پیرنٹ ہم گھر پہ کیا کر سکتے ہیں اور اسکولوں سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں, اور ہمیں وہ کون سی چیزوں کو اب رد کرنا ہے کہ نہیں یہ شرم آتی ہے, ادھر بات نہ کرو, کیسے میں اپنی اولاد سے اس چیز کے بارے میں بات کروں. واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ایڈریس ایٹ اے سائیکولوجیکل لیول ایز ویل, کہ اپنے گھر سے شروع کریں اور پھر آہستہ یہ آگاہی پھیلائیں. سب سے پہلے تو مہر, میرا بہت ایمفسس اس بات پہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کیسے کریں, کیونکہ یہ جو کرمنلز یا سیکشل افینڈرز ہیں یہ بھی تو کسی کے بچے ہی تھے نا پہلے, ان کا پاسٹ کیا تھا. ہاؤ ڈو وی ایکچولی پریونٹ آور چلڈرن فرام بیکمنگ سچ offenders or criminals. یہ آئی تھنک اس پہ بھی بہت بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایکچولی آپ بات کریں اسی کے بارے میں بات کریں, یہ حمزہ جس نے عمر کو مارا اس طرح, یہ 21 سال کا بچہ, یہ آپ کے لیڈ اسکولوں سے پڑھا ہوا ہے ادھر. اب میجر فیکٹر جو کرمنلز میں یا سیکشل افینڈرز میں جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ دیر لیک آف ریمورس, ان میں کسی قسم کی امپیتھی یا پچھتاوا نہیں ہوتا اپنے کام کا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ان کے پاسٹ میں چلے جائیں, ان کے بچپن کو تھوڑا چیک کریں, وہاں پیرنٹنگ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. آئدر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لائف میں پرائمل کیئر ہی اویلیبل نہیں تھا, ایک ممتا کا جو فیکٹر ہے شاید ہو سکتا ہے وہ نہیں اویلیبل تھا, یا اگر وہ اویلیبل تھا بھی تو وہ اٹ واز ڈسٹورٹڈ تھا, یا ڈس آرگنائز قسم کی پیرنٹنگ تھی, یا بہت ابیوسو تھا, کہیں پیرنٹنگ میں ابیوز بہت زیادہ شامل ہو گیا تھا, یا یہ ہو سکتا ہے کہ انٹائٹلمنٹ بیہیویئر, چونکہ لڑکوں کو یہ چیز بہت زیادہ دی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ تم کچھ بھی کر لو, یو کین گیٹ اوے ود اٹ بیکاز یو ار اے بوائے. اور یہ مائنڈ سیٹ بھی جو ہے نا ہمارے بچوں کو آج کل خراب کر رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ کل تک جب دے گوئنگ ٹو ٹیک ایکسٹریم اسٹیپس, ان کو یہ اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. آئی کین ڈو اینی تھنگ بٹ آئی کین گیٹ اوے ود اٹ, سو دیٹ نیڈس ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ آلسو. پلس سوشل میڈیا بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. ہمارے بچوں کا بہت زیادہ ایکسیس ہے ایسے مٹیریل کا جس کا ان کو اس ایک ٹینڈر ایج میں نہیں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ان کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ ریالٹی ٹیسٹنگ کیا ہے اور فینٹیسی کیا چیز ہے, وہ اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا بہت ایک ایشو بن گیا ہے کہ بچے کی ضرورت کو فوراً آپ نے پورا کر دیا, اب جو چیز اس کو چاہیے اس کو انسٹنٹلی مل جانی چاہیے, اٹ شوڈ بی آن دیئر فنگر ٹپس, ان کو اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اس عمر کے کیس میں دیکھیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پیسوں کے لیے ہم نے کڈنیپ کیا, سو دے فاؤنڈ اے شارٹ کٹ ٹو ارن مور منی, سو دیٹ کمز انڈر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. اپنے بچوں کو آپ لوگ اسٹرگل کرنے دیں ٹو اچیو سم تھنگ, ان کو ہر چیز فوراً ان کی ہتھیلیوں پہ نہ رکھیں, ان کی اپ برنگنگ اسٹرگل کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ ہاں ہم لوگوں کو کس چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا, امپتھی بچوں میں کیسے لائی جائے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ خود ماڈل نہیں کرو گے اپنے بچوں کے لیے امپتھی تو آپ کے بچوں نے بھی نہیں سیکھنا. اگر آپ ایک ابیوسو پیرنٹ ہے, آپ کا بچہ بھی جو ہے ابیوسو ہی رہے گا, اس کے اندر کسی قسم کا ریمورس یا دوسروں کو کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, کیونکہ کہتے ہیں نا جس کو خود جو تکلیف سے گزرا ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ارد سارے سب کو تکلیف دوں. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا, اسپیشلی فار بوائز. جیسے ہم لڑکوں کو بھی ایموشنل ریگولیشن ہی سکھاتے ہیں. لڑکوں کو کہا جاتا ہے تم رو رہے ہو, نہیں لڑکی ہو چپ ہو جاؤ, رونے کی ضرورت نہیں ہے, لڑکے تو روتے ہی نہیں ہے, مرد بنو. What do you mean by that? Emotions is something that's natural. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایموشنز دیے ہوئے, صرف عورتوں کو ایموشنز نہیں دیے ہوئے. آپ اپنے بچوں کو فیل کرنے دیا کریں, ان کو ایموشنل ریگولیشن سکھائیں, and that's very important. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. میں مختار صاحب, آپ نے ابھی تک وکیل نہیں کیا؟ جی ابھی تک نہیں کیا. آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی. آپ اس کو پسو کرنا چاہتے ہیں کیس کو؟ ہاں بالکل کریں گے جی. میں تو چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے بچے کے ساتھ ظلم کیا ان 4 درندوں نے, ان کو اسی طرح 3 دن ان کو ان کی قمیض اتار کے اس سردی جنوری کی میں ان کو ان کے ہاتھ پہ پاؤں پہ ٹیپ لگا کے منہ کے اندر کپڑا ڈال کے رکھ کے یہ عدالت ان کو سزا دے, اور تیسرے دن کے چوتھے دن ان کو پھر سرے عام پھانسی دیں. میں تو پٹ گیا, مر گیا, میرے بچہ تو گیا نا, میری دنیا تو اجڑ گئی. لیکن جو باقی دنیا کے بچے, جو انسانیت کے بچے, میں ان کو بچانا چاہتا ہوں. جس طرح میرے دل کے اندر سراغ ہو گیا, میری مسز, میرے بچے چھوٹے بہنیں بچے اس کے سب رو رہے ہیں, تو کل باقی نہ روئیں. آخر میں بھی انسان ہوں, میں بھی اس ملک کا شہری ہوں.
میرے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا. اور گورنمنٹ لیول پہ ابھی تک کسی منسٹر، پرائم منسٹر، ایون میرے پڑوسی ہیں پرائم منسٹر، اور ایک دو لفظ بھی انہوں نے افسوس کے، تعزیت کے نہیں بولے. میں کس کے پاس جاؤں؟ کے پاس جا کے انصاف مانگوں؟ میں اسی توسط سے آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور میں اپیل بھی کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے، میں اپیل کروں گا جنرل قمر باجوہ صاحب سے، چیف آرمی اسٹاف سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے، کہ خدا را مجھے انصاف دلا دے. ان چاروں درندوں کو سر عام پھانسی دے دے. اگر کسی بڑے کا بچہ جاتا تو یہ قانون راتوں رات بن جاتا، لیکن چونکہ میں ایک کامن مین ہوں، ایک عام بندہ ہوں، لیکن میں بھی آخر اس ملک کا شہری ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں انسان ہوں. میری فیلنگ آپ محسوس کریں. کر بھی نہیں سکتے. اللہ اولاد کے غم سے بچائے ہر ایک کو. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اندر کا سکون عطا فرمائے، اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ صبر اور نماز کے تھرو، یہی ہمیں بتایا ہوا ہے نا سورہ بقرہ میں بھی، آپ کی بیگم کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. میں صبر کر، میں جب وہ سوچتا ہوں کہ میرے بیٹے کو، مجھے پتا ہے میرے شہزادے کو مارا جب انہوں نے، یہ ویکیوم، یہ غم کوئی نہیں کبھی پورا کر سکتا. وہ پانی مانگتا رہا، وہ کہتا ہوں بھائی پانی. اب وہ خود بتا رہے ہیں یہ ساری باتیں کہ 3 دن اس کو کوئی چیز کھلائی پائی نہیں. وہ میرا شہزادہ تھا، بہت لڑا. آپ خود امیجن کریں، میں اگر وہ اس کو گولی مار دیتے تو میری یہ کیفیت نہ ہوتی، لیکن چونکہ انہوں نے اتنی تہذیب دے کے اس چھوٹے معصوم کو مارا، تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ مجھے بتائیں. مجھے انصاف چاہیے، میرے ساتھ کھڑے ہو. میں بھی آپ کے بہاف پہ یہ اپیل کرتی ہوں. مختار صاحب، امارہ سلیم صاحبہ، محمد علیم صاحب، فرزانہ باری صاحبہ، آپ لوگوں کا شکریہ ادھر آنے کا، اور بالخصوص مختار صاحب، اتنا ہفتہ بھی نہیں گزرا آپ ادھر آئے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ صبر عطا فرمائے، آپ کی فیملی کو وہ صبر اور اسٹرینتھ دے کے آپ آگے بڑھ سکیں. اور انشاءاللہ ہماری بھی یہ اپیل ہے کہ ریاست خدارہ اپنے باسیوں کو، اپنے شہریوں کو اس طرح لاوارث نہ محسوس کرنے دے. ایکشن ہو، سسٹم کے اندر تبدیلی آئے، اس کو سیریسلی لیا جائے. اگر نیا پاکستان ہے، ریاست کی مدینہ کی ریاست ہے، تو واقعی ایک عام آدمی کو اتنا ہیلپ لیس نہیں فیل کرنا چاہیے. یہ اٹس ناٹ فیئر کہ بیٹھے بیٹھے آپ کا پورا گھر اجڑ جائے، صف ماتم بچ جائے، شام غریبہ ہو جائے، اور پھر بھی کوئی امید سامنے نظر نہ آئے انصاف کی. ماں باپ سے صرف اتنی امید ہے کہ پلیز یہ نہ سمجھیے کہ صرف بچیوں کو ہی آپ نے تحفظ فراہم کرنا ہے. لڑکے بھی اتنے ہی ولنریبل ہیں. جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں، لڑکوں کو بھی اسی طرح ابیوز کیا جاتا ہے. اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو ان کو تحفظ فراہم کریں، ان کو آگاہی دیں، ان سے کھل کے بات شروع کریں. گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. کسی انکل، چاچے، پھپھے، کسی رشتہ دار کو، کسی ملازم کو نہیں ٹرسٹ کرنا اکیلے، نہیں باہر جانا اکیلے. اٹس اباؤٹ ٹائم وی ہیو دیز ڈیفیکلٹ کنورسیشنز ود آور چلڈرن. اور ساتھ آف کورس ریاست اونرشپ تو اس کی لے، مگر ہمیں اپنے تئیں یہ ضرور عہد کرنا چاہیے کہ یہ سال 2020 جو ہے، ہم نے اپنے بچوں کا دفاع خود کرنا ہے. ہمیں انہیں خود پروٹیکٹ کرنا ہے اور اولین ترجیح رکھنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں کسی اور کام کا. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.